الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. احسنت، بارک اللہ فیک۔ تیسری حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے جس کے راوی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ راوی کے بارے میں کوئی مناقب اگر مستحضر ہوں تو میں ذکر کر دیتا ہوں اپنی اور آپ کی تذکیر اور ایک نصیحت کے طور پہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت بڑے متبع سنت تھے، جن کی اتباع سنت کی ایک بہت بڑی دلیل یا ایک مشہد صحیح بخاری میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی تھی کہ لو جعلنا هذا الباب للنساء، ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو، لیکن آپ نے اپنا امر نافذ نہیں کیا تھا اور اس کی تنفیذ نہیں فرمائی تھی، صرف ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اگر وہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو جاتا تو اس طرف سے آنے والے مردوں کے لیے مشکل ہوتی، تو آپ نے یہ امر نافذ نہیں کیا تھا۔ لیکن جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے پیارے رسول کی اس خواہش کا اس طرح احترام کیا کہ زندگی بھر وہ دروازہ استعمال نہیں کیا، نہ وہاں سے کبھی داخل ہوئے اور نہ وہاں سے کبھی خارج ہوئے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، چھوٹی سی قصہ ہے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتہ انہیں اٹھا کر نیند میں جہنم میں لے گئے اور بہت سے منظر دکھائے، اور یہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کانپ رہے ہیں۔ کافی دیر بعد فرشتے نے کہا کہ لست من اہل النار، تجھے جہنم دکھا رہے ہیں لیکن تم جہنم میں داخل نہیں ہوگے، تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو۔ اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ نبی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ تعبیر معلوم کر سکیں اس خواب کی، تو اپنی بہن حفصہ سے کہا، ام المومنین سے، کہ آپ نبی علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھ کے بتائیے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میرے بھائی عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور بہت ہی پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بہترین نوجوان ہے، بس کاش رات کے قیام میں ہمیشگی اختیار کر لے۔ نو عمر تھے، بچے تھے، تو بعد اوقات نیند غالب آ جاتی اور تہجد میں ناغہ کر جاتے، تو فرشتے نے اسی بات پر جھنجھوڑا انہیں، یہ خواب دکھا کر، جہنم کے مناظر دکھا کر انہیں تھوڑا سا جھنجھوڑا۔ تو آپ نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ عبداللہ بہت ہی بہترین نوجوان ہے، کاش قیام اللیل میں تسلسل پیدا ہو جائے اور کبھی اس میں تعطل نہ آئے، توقف نہ ہو، تو عبداللہ سب سے بہترین نوجوان۔ پھر عبداللہ بن عمر نے اس تعبیر کو پلے سے باندھ لیا اور تا دم حیات کبھی تہجد کی نماز میں ناغہ نہیں کیا، حتیٰ کہ دن میں جہاد ہوتا اور دن بھر کفار سے قتال ہوتا، لیکن رات کا قیام نہ چھوڑتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سلف کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، تو فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے 5 ستونوں پر، اعلیٰ 5 دعائم یا 5 ارکان، 5 ستونوں پر، 5 دعائم پر، ارکان پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلا ستون یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی بھی گواہی دینا۔ وإقام الصلاۃ، دوسرا ستون نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے۔ یہ مکمل حدیث آپ نے سن لی ترجمے کے ساتھ، جس سے جو سب سے بڑا موضوع اس کا سامنے آ رہا ہے وہ ہے ارکان اسلام۔ گزشتہ جو آپ نے حدیث پڑھی، حدیث جبریل، اس میں اسلام کی تعریف مذکور ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ مل اسلام، و اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ وہی آپ نے 5 امور کا ذکر کیا، شہادتیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی، رسول اللہ ہونے کی گواہی، اور نماز کی اقامت، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 امور آپ نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے۔ یہی 5 امور آج کی اس حدیث میں مذکور ہیں، لیکن ایک اضافے کے ساتھ، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ حدیث جبریل میں ان امور کو ذکر کی گئے مطلقاً، جبکہ حدیث عبداللہ بن عمر میں ان امور کو اسلام کے ارکان ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ 5 امور اسلام کے ارکان ہیں، وہ 5 مرکزی ستون جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تو یہ ایک اضافہ ہے اس حدیث میں کہ وہ 5 امور جو آپ نے پہلے پڑھے حدیث جبریل میں، یہ 5 امور در حقیقت اسلام کی عمارت کے وہ ستون ہیں جن پر یہ عمارت قائم ہے، اور ظاہر ہے کہ ستون کے ڈھہ جانے پر یا گر جانے پر عمارت کمزور پڑ سکتی ہے اور گر سکتی ہے۔ تو یہاں ان 5 امور کی اہمیت مذکور ہے۔ پھر ایک فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جب یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ اور امور بھی ہیں اسلام کے بہت سے۔ یہ 5 تو بنیادیں ہو گئی جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، تو باقی اور بہت سے امور ہیں، بہت سے افعال ہیں، اور بہت سے اعمال ہیں، بہت سے واجبات ہیں، فرائض ہیں، اور بہت سے مستحبات ہیں جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک نقطہ اس حدیث میں مزید واضح ہوتا ہے کہ یہ 5 تو اسلام کی بنیادیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمارت اور بہت سی اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ عمارت صرف ستونوں پر قائم نہیں ہوتی، بلکہ اور بہت سے امور ہوتے ہیں جو عمارت کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ 5 تو بنیادیں ہو گئیں جن پر عمارت قائم ہے۔ اب وہ عمارت کیا چیز ہے؟ وہ عمارت بھی پھر بہت سی امور پر، بہت سے اعمال پر، بہت سے واجبات پر اور بہت سے مستحبات پر مشتمل، اور بہت سے ایسے امور پر جن کا ترک کرنا واجب ہے۔
ان امور کی دو قسمیں، امور فعلیہ جنہیں اپنانا ضروری ہے، اور امور ترکیہ جنہیں شرعاً چھوڑنا واجب اور فرض ہے۔ جس طرح اسلام بہت سے ایسے امور کا نام ہے جنہیں اختیار کرنا اور انجام دینا ضروری ہے، اس طرح اسلام بہت سے ایسے امور کا نام بھی ہے جنہیں چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہاں بھی اسلام ہی کا ذکر ہے کہ ایک انسان کے اچھے اسلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دے، بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ تو آپ نے یہاں ایک امر ترکی کا ذکر کیا ہے جس کو چھوڑنا ضروری ہے، کہ فضول کام، بے مقصد کام اور لا یعنی کام، یہ حدیث آگے بھی آ رہی ہے، وہاں تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں اتنا بتانا مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے حسن اسلام قرار دیا ہے کہ ایک انسان لا یعنی فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں کو چھوڑ دے تو یہ اس کے اچھے اسلام کی دلیل ہوگی۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں تھا اور شہید ہو گیا، چاروں طرف سے آوازیں آئیں، ہنی اللہ الشہادہ، کہ اس کو شہادت مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ آوازیں سن لیں، فرمایا کہ من یدریکم، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ شہید ہے؟ لعلہ تکلم فیما لا یعنیہ، ہو سکتا ہے اس نے کبھی کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو کہ لا یعنی اور فضول و بے مقصد ہو۔ تو اس حدیث سے آپ غور کیجئے کہ لا یعنی باتوں اور کاموں سے گریز کرنا کتنا ضروری ہے، اور اسلام نے کس طرح، نبی علیہ السلام نے کس طرح اسے حسن اسلام سے تعبیر فرمایا۔ تو مقصد بیان یہ ہے کہ دین اسلام جس کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں، لیکن بہت سی امور ایسے بھی ہیں جو اس عمارت کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ عمارت صرف بنیادوں کا نام نہیں ہے، بہت سے مکملات ہوتے ہیں عمارت کے۔ تو اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ دین اسلام صرف 5 امور کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث جبریل میں نبی علیہ السلام نے جن 5 امور کا ذکر کیا، یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ 5 امور بڑے اہم ہیں، بڑے مقدم ہیں، اس قدر اہم ہے کہ ان 5 کو اسلام کی بنیادیں اور ستون ہونے کا شرف حاصل۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا لیں تو یہ چیز ایک فائدے کے طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ 5 امور انتہائی اہمیت کے حامل۔ جب انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تو ایک مکلف کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے ان امور پر توجہ دے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان دونوں گواہیوں پر غور کرے اور واقعتاً انہیں گواہی کے طور پر قبول کرے اور ایسی سچی گواہی دے اور قائم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سچی گواہی جو ہے وہ زبان اور دل دونوں کی موافقت سے ہوتی، زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو وہ گواہی جھوٹی ہے، جس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو منافقین کی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بات سچ ہے، مگر قرآن نے کیا کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں۔ بات تو سچی ہے، آپ رسول اللہ ہیں، لیکن قرآن نے ان کو جھوٹا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اس خبر کو گواہی کہا تھا، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کی تردید کی، گواہی کی تکذیب کی. اس لیے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات حق ہے، مگر منافق جھوٹے ہیں کیونکہ وہ گواہی کے طور پر اسے پیش کر رہے ہیں اور گواہی ان کی ناقابل قبول ہے. یہ بات ان کی زبانوں پر ہے اور ان کے دل میں یہ بات قطعا نہیں ہے، تو ان کی زبانوں اور قلوب میں موافقت نہیں ہے، لہذا وہ جھوٹے ہیں. تو اس گواہی کی حقیقت کو سمجھیں. تو ایک مکلف کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے ان پانچوں ارکان کو پہچانے اور ان کی تعلیم حاصل کرے اور ان کی فقہ حاصل کرے. یہ دونوں گواہیاں کیا ہیں اور ان کے تقاضے کیا ہیں؟ نماز ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ اقامت کا حکم. نماز پڑھنا اور نماز کی اقامت، ان دونوں میں فرق ہے. اقامت کا معنی سیدھا کرنا. اکثریت دنیا کی نماز پڑھتی ہے، نماز کو سیدھا نہیں کرتی. اقامت، یہ عربی لغت میں اقامت کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اقام العود، لکڑی کو سیدھا کر دیا. لکڑی کون سی؟ تیر کی. آپ جانتے ہیں کہ تیر کی لکڑی اگر تھوڑی سی ٹیڑھی ہو، اس میں تھوڑی سی کجی ہو، تو وہ تیر نشانے پر جا ہی نہیں سکتا. ضروری ہے کہ وہ لکڑی بالکل سیدھی ہو، کوئی اس میں کجی نہ ہو اور کوئی اس میں ٹیڑھ پن نہ ہو. تو جب کاریگر لکڑی بناتا ہے اور جو بھی اس کا معلم یا استاد اس کو چیک کرتا ہے اور اس کو سیدھا پاتا ہے تو کہتا ہے کہ اقام العود، کہ لکڑی بالکل سیدھی کر دی. اس طرح اقام الصلاۃ، نماز کو سیدھا کر کے ادا کرنا. اور نماز کا سیدھا ہونا اور سیدھا کر کے ادا کرنا یہ تین چیزوں کے ساتھ. نمبر 1، وقت کی حفاظت. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ لوقتها، اور ایک حدیث میں الصلاۃ لاول وقتها، کہ نماز کو ادا کرنا وقت پر، اول وقت پر. جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں نماز آپ نے ادا کی، وہ نماز سیدھی ہے. اور اگر آپ نماز کو لیٹ کریں کسی بھی بنا پر اور لیٹ کر کے ادا کریں تو پھر وہ نماز بطور اللہ کے فریضے کے ادا نہیں ہوئی، آپ کی خواہش سے ادا ہوئی. اللہ کے فریضے کی نماز کب ادا ہوتی؟ جب اس وقت آپ ادا کرتے جب اللہ نے آپ کو بلایا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اس وقت تو آپ نے ادا نہیں کی. کب کی؟ جب آپ کی مرضی ہوئی، جب آپ کی خواہش ہوئی. تو پھر وہ نماز اللہ رب العزت کی مرضی کی نہ ہوئی، آپ کی ذاتی مرضی کی ہوئی. تو وقت کی حفاظت یہ نماز کو سیدھا کرتی. اور نمبر 2، نماز کے خشوع کی حفاظت. حضور قلبی، خشیت ہو، توجہ نماز کی طرف ہو. یہ نہیں کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی چل رہا ہے اور کاروباری گتھیاں بھی سلجھائی جا رہی. فقہا کہتے ہیں کہ اگر پوری نماز میں آپ کی ایک سوچ برقرار رہی وہ نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر ذہن دائیں بائیں گھوم رہا ہے تو آپ لڑیں اپنے آپ سے. یہ مجاہدہ ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، اپنے دل کو اور نفس کو توجہ پر لائیں، نماز کی طرف توجہ. اللہ تعالیٰ کی خشیت. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء. نبی علیہ السلام نماز پڑھتے اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کے جوش کی آواز ہوتی. اس طرح آپ کے سینے سے خشیت کی بنا پر رونے کی آواز آتی تھی. اور تیسری چیز اللہ کے بندو یہ ہے کہ نماز میں حفاظت کرو نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی. کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ امر اور آرڈر ہے
کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو بالکل ویسے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بالکل اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی اتباع، برادری کا طریقہ نہیں، باپ کا طریقہ نہیں، دادا کا طریقہ نہیں، اپنے ذاتی پیر و مرشد کا طریقہ نہیں، کسی امام کا طریقہ نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہی نماز قابل قبول ہوگی۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے 3 بار نماز پڑھی، فرمایا کہ نہیں ہوئی، تینوں بار نہیں ہوئی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے سکھا دیجیے، تو آپ نے سکھائی، تعلیم دی، اس نے اس تعلیم کے مطابق پڑھی، وہ درست مانی گئی۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا، بوڑھا انسان نماز پڑھ رہا، پوچھا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ منذ 40 سنۃ، 40 سال سے۔ فرمایا کہ ما صلیت، تم نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ بولو مت علی هذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی نماز پر تم مر گئے تو تمہاری موت اللہ کے نبی کے دین پر نہیں ہوگی، کیونکہ پیارے نبی کے جو دین ہے اس کی بنیاد نماز ہے، عمود الصلاۃ، نبی علیہ السلام کی حدیث، دین کا جو مرکزی ستون ہے وہ نماز۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ اقامت الصلاۃ ان 3 امور کے ساتھ، وقت کی حفاظت اور خشوع و خضوع کی حفاظت، اور پورے نماز میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کی اقامت، وہ نماز سیدھی ہوتی ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ فرمایا کہ